بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک ود عارف چودھری کے ساتھ سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ روڈن انکلیو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی 100 کنال کی مالک اور 1 لاکھ فائلیں بیچ چکی ہے۔ اس 1 لاکھ فائلیں بیچنے میں تقریباً 85 ارب کا فراڈ ہے، جو اوورسیز پاکستانی، یہاں کے مقامی لوگ، اسلام آباد راولپنڈی کے اور باقی شہروں کے مقامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ فراڈ RDA، نیب، FIA، اینٹی کرپشن، ان سب کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ 85 ارب روپے کا ٹیکہ اس وقت تک یہ لگا چکے ہیں، اور یہ ساتھ ان کے ساتھ 1350 ایکڑ زمین ہے جو کہ رق سرکار کی ہے، یہ اس کو بھی اپنا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مالکان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں، مشینری لگا کے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار فاروق اعظم صاحب، راجڑ ہاؤس، یہ وہاں کے زمیندار ہیں اور ان کا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے اس 100 کنال کے پیچھے، یہاں کے اس علاقے کے سردار بھی ہیں۔ یہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سٹوری ہے اس روڈن انکلیو کی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کی۔ فاروق اعظم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آواز سن رہے ہیں جی آپ کی۔ اچھا فاروق صاحب، یہ جو روڈن انکلیو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور یہ RDA، FIA، نیب اور اینٹی کرپشن اور ساروں کی ناک کے نیچے جو فراڈ ہو رہا ہے، 85 ارب تک کا اس وقت تک فراڈ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے جناب، ایسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی شہادت ہے تو وہ سچی دینی چاہیے۔ بے شک۔ تو ہم نے سچی شہادت دینی ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔ ہم نے سچی شہادت دینی ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔ بے شک سر، بے شک۔ تو سچی شہادت یہ ہے کہ وہاں پہ جو روڈن انکلیو سوسائٹی جعلی بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کے پاس 100 کنال مشکل سے زمین ہے، جی جی، اور اس کی ایک سائڈ پہ جرار کیمپ ہے جو ریڈ زون ہے۔ اچھا جی۔ اور دوسری سائڈ پہ رق سرکار ہے۔ جی جی، یہ 1350 کنال جو ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ سنیں میری بات۔ دوسری سائڈ پہ رق سرکار ہے جی جی، جو 1350 ایکڑ ہے، اور اگر اس کو 8 سے ضرب دی جائے تو یہ 11,000 کنال بنتی ہے، 10,800 کنال گورنمنٹ کی زمین ہے۔ جی جی، اس گورنمنٹ کی زمین کو وہ اپنی زمین ظاہر کر رہے ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں سے 84-85 ارب روپیہ وصول کر لیا، اور کوئی FIA، کوئی اینٹی کرپشن، کوئی جو نیب ہے، کسی ادارے نے ان کو پوچھا تک نہیں ہے۔ RDA کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے، اور یہ لوگ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ کم کیا دیکھ رہے ہیں جناب۔ لوگ لوٹے جا رہے ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ یقین کریں زمین کی کاشت 5 لاکھ روپے کنال ہے، اور آپ بلیو کریں کہ یہ 4 مرلے کی کمرشل فائل جو ہے وہ 46 لاکھ میں سیل کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تبدیلی آئی ہے ہمارے ملک میں، یہ کون سی تبدیلی ہے؟ محکمے سوئے ہوئے ہیں، لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ یار کوئی اللہ کا خوف کریں، موقع پہ آئیں، چیک کریں۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، سردار فاروق اعظم فارم ہاؤس، میرا بیک پہ فارم ہاؤس ہے، میں ڈیرے دار ہوں۔ میری رہائش کلمہ چوک بکرا منڈی میں ہے، راجی بشارت کے پمپ کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ چوڑی نثار کا گھر بھی ہے، میرے ساتھ راجی بشارت صاحب کا بہت اچھے ہمارے منسٹر صاحب ہیں، ان کا گھر بھی ہے۔ میں ایک صاحب جداد آدمی ہوں، اور میں اللہ سے ڈر کے بات کروں کہ لوگوں کو لوٹے سے بچایا جائے۔ کون بچائے گا؟ ہماری آواز کون سنے گا بھائی؟ ان لوگوں کو بچائیں، اللہ کا واسطہ ان کو بچائیں۔ 100 کنال کے اوپر 84 ارب روپیہ لے لیا، لوگ کدھر جائیں گے؟ اس میں بے شمار ہمارے جو محب وطن پاکستانی ہیں، محب وطن فوج کے افسر ہیں، ان سے بھی پیسہ لے لیا گیا ہے۔ فوٹویں دکھا کے 11,000 کنال زمین کو دکھایا جا رہا ہے جو رق سرکار ہے جناب۔ ان کے ڈاکومنٹ چیک کریں، اور وہاں پہ شاملات کا سٹے موجود ہے، اور سٹے کے اوپر 100 کنال پہ یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ یار 100 کنال 84 ارب کی ہوتی ہے، تو برائے مہربانی میری یہ ریکویسٹ ہے، تمام اداروں سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کریں، ہمارے سادہ لوگوں کو بچائیں اور ان کا تحفظ کریں، ان کی پروٹیکشن کریں۔ اور میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں
مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے. انہوں نے 100 گنمین رکھا ہوا ہے, اور میں ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ مجھے تحفظ بھی فراہم کیا جائے, اور میں یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کر رہا ہوں, مگر مجھے تحفظ فراہم کیا جائے, یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. سردار صاحب اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے. میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آر ڈی اے ہمارے ساتھ شامل ہے اس میں, اور یہ پہلے کل کے فقرے تھے. بات سنیں جی, میری بات سنیں. یہ آر ڈی اے کے ساتھ ملی بھگت کر رہے ہیں. یہ مسروٹ جو خسالہ ڈیم میں وہ سرکاری ہے, اس کو بھی اپنا ڈیم ظاہر کر رہے ہیں. اور آج سے 4 سال پہلے وہاں پہ ایک کھوکھا سا تھا, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, کوئی 15-20 پلاٹ تھے, تو کچی سی گلی تھی, اور وہاں پہ یہ بیٹھے تھے جیسے پکوڑے بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جنہوں نے 84 ارب لے لی ہے, کوئی ججی ہے ان سے جو پوچھے, کوئی محکمہ ہے جو ان سے پوچھے نیب کیا کر رہی ہے, یہ نیب کا کیا کام ہے. یار اللہ کا خوف کریں, مہربانی کریں, ان محکموں کو کہیں کہ حرکت میں آئیں, ان کو ذرا چیک کریں, میرا نام نمبر لیں, اور اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو میرے خلاف کارروائی کریں. میں چیلنج کرتا ہوں. جی بہت بہتر سر, بہت شکریہ سردار صاحب, سردار فاروق اعظم صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آگاہی دی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, پکوڑے بیچتے تھے پہلے اور آج ارب پتی ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے سنا سردار فاروق اعظم صاحب, چونکہ وہ وہاں کے زمیندار بھی ہیں بہت بڑے, اور سیاسی شخصیت بھی ہیں, اور ویسے بھی ان کے تعلقات بہت ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ سارا فراڈ جو ہے یہ آر ڈی اے کی ملی بھگت سے کیا جا رہا ہے. محکمے کہاں ہیں, نیب کہاں ہے, آئی بی کہاں ہے, اینٹی کرپشن کہاں ہے, ایف آئی اے کہاں ہے. میرے ساتھ عارف چودھری صاحب موجود ہیں. عارف چودھری صاحب, یہ بتائیں کہ شہریوں کا جو یہ نقصان ہو رہا ہے یہ کون پورا کرے گا؟ 85 ارب روپیہ ابھی تک لیا جا چکا ہے 100 کنال زمین کے اوپر, اور جو وہ زمین دکھا رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رکھ سرکار کی زمین ہے, ان کی زمین نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر آگے گورنمنٹ کی زمین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈیم جو دکھا رہے ہیں وہ ڈیم بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. تو یہ کیسے پورے ہوں گے پیسے سر؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ واقعی اتنا بڑا فراڈ کر گئے ہیں یہ, ان کو کون پکڑے گا؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے یہ ادارے جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب, جو سردار فاروق صاحب نے فرمایا یہ ان کے بالکل دامن میں رہتے ہیں. ان کا اپنا فارم ہاؤس ہے وہاں, اور اپنے ہی ان کی زمین ہے, اور راجر گاؤں کے یہ راٹھ ہیں. تو ان سے زیادہ معلومات اور کوئی دے نہیں سکتا, کر نہیں سکتا. تو ان لوگوں نے جتنا روپیہ اکٹھا کر لیا ہے, اربوں روپے, اب اربوں روپیہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کا پیٹ نہیں بھرا. اب انہوں نے کیا کیا, یو پی ڈی ایل ایک ڈیولپر ہے جو جس نے گلبرگ گرین کو ڈیولپ کیا, ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جو معاہدے میں انہوں نے بتایا کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. بھئی کیسا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو یو پی ڈی ایل کے سربراہان ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ آرکیٹیکٹ تھے سی ڈی اے میں. اچھا. تو ملک ریاض صاحب ان کو لے گئے اپنی بیریا ٹاؤن میں. اچھا. تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی چمک دمک دکھائی. تو ایک بھائی آج بھی ان کے پاس ہے, اور دوسرا بھائی جو عبداللہ ہے وہ ادھر آ گیا, اور اس نے آ کے ادھر جو کارنامے کیے ہیں وہ علیحدہ ایشو ہے, ابھی ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے. ابھی تو ابھی تو اس جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ یہ مل گئے ہیں, کیونکہ یہ ان کا بتائیں گے کہ ان کا اصل کام کیا ہے, یہ یو پی ڈی ایل کا بھی. تو یہ جو ان کے پاس تھوڑی بہت پونجی ہوتی ہے, کوئی زمین کو 200 کنال, تو یہ اپنے نام کروا لیتے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے نا, ہم ان کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم سرکار سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اربوں روپے کی جو فراڈ ہوا ہے, یہ نیب کے, آر ڈی اے کے, ایف آئی اے کے, یہ اداروں کی ناک کے نیچے انہوں نے سارا فراڈ کیا ہے. اور یہ سارا ان لوگوں کو پتہ ہے. یہ ان کا کہنا ہے,
ہمارا نہیں کہنا، ہم تو اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا سچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا نہ نیب کچھ کر سکتا ہے نہ آر ڈی اے کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے ہمارے خلاف ایک ایف آئی آر دی ہے، اس میں ایک میں اشتہاری ہیں. یہ مجھے بتائیں اگر یہ ملے ہوئے نہیں ہیں تو کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی پولیس کو لے کے گئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے؟ کون جائے گا، کون کرے گا یہ سارے معاملات؟ خود پولیس کرے گی. پولیس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ وہ مفرور ہوئے ہیں، جا کے بتائیں بھائی ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، یہ کر. میری آر ڈی اے کے ایک افسر سے بات ہوئی، میں نے کہا جی یہ آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر دی تھی تو آپ نے کیا ایکشن کیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک ایف آئی آر دے دی ہے، ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. ہم 15 دن کے بعد جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، وہ ہمارا بندہ آ کے کہتا ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. تو میں نے جب ان کو ان کی تصاویر دی کہ یہ تصویریں ہیں، یہ پرانی ہو سکتی ہیں، آپ ان کو جو ہے نا اخبار ساتھ رکھ کے وہ دکھاتے تو ہم یقین آتا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ذمہ دار افسر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ فوٹو رکھ کے اخبار کی ڈیٹ ساتھ لگاتے تو ہم یقین آتے. میرے بندے جاتے ہیں، وہ پتہ کر کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا یہ تصویریں جو ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اب ہم دیکھتے ہیں. فون اٹھایا اور ان کو جناب انسپیکٹر کو کہنے لگے آپ کب گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی 17 دن ہو گئے. انہوں نے کہا اب جاؤ 15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 15 دن کے بعد 15 دن آپ ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ 15 دن آپ کام کر لو اور 15 دن کے بعد آپ کام بند کر دینا، ہمارا بندہ آئے گا آ کے دیکھ جائے گا، مشینری سائڈ میں کر دینا. اس نے کہا نہیں جی ایسا بات نہیں ہے، ہمیں 40 بندوں کی ضرورت ہے، 50 بندوں کی، تو ہمارے پاس عملہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس عملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. 350 سوسائٹی ہے، 350 سوسائٹی کے لیے ہمارے پاس جو ہمیں سٹاف دیا گیا ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم پورا سال لگائیں تو پھر دوسری سوسائٹی کی باری آتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کے معنی کیا ہیں اس بات کے. سردار صاحب یہ ملی بھگت ہے نا سر چوئی صاحب. تو میرے مطلب ملی بھگت اس سے اور کیا کہتے ہیں جی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ایک قتل کر لے اور اس کے بعد قتل کرتا جائے، کیونکہ ایف آئی آر ہوئی دوسری ایف آئی آر ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، قتل ایک ایف آئی آر پہلے ہو چکی ہے. یہ تو ایسی بات نہیں، جتنے جرم ہوتے ہیں اتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں. جب جرم کرتے ہیں لیکن جرم پہ جرم ہوتا ہے. آر ڈی اے کے ساتھ ساتھ باقی محکمے بھی خاموش ہے سر. آر ڈی اے کے ساتھ ساتھ نیب خاموش ہے، ایف آئی اے خاموش ہے. میں نے یہ بات کر دی ہے سردار صاحب کہ یہ خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ خاموش ہیں اس کا مطلب ہے ان کی بھی ملی بھگت ساتھ شامل ہے. تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں سردار صاحب کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. یہ اب کچھ لوگوں نے کل انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کو 17 ستمبر کو جو ان کے متاثرین ہیں کہ نیب کے سامنے ہم جا کے احتجاج کریں گے. تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ دیکھیں ابھی آپ کی شکایات اداروں کے پاس نہیں پہنچی. انہوں نے صرف سمندر پار پاکستانیوں کو نہیں لوٹا، انہوں نے عسکری اداروں کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لوٹا ہے. انہوں نے ایک ریٹائر جرنل کو جو حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے ان کی بھاری انویسٹمنٹ، اس نے اپنا جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے اربوں روپے لے کے اب اس میں کیا ملی بھگت ہے. میں جو نا جو مرضی، یہ تو پرائیویٹ لوگ ہیں یہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو ساتھ ملا کے انتہائی جو میری معلومات ہیں میرے ذرائع نے بتایا ہے، جو ان کے ساتھ ایک جرنل صاحب ہیں وہ نہایت شریف آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اپنی میٹھی بیٹھی باتوں چکنی چوپٹی باتوں میں ایسا لگایا، ایسا ان کو ڈیم کی سیر کرائی، مچھلی چھوڑ کے مچھیاں کھلائیں ان کو کہ ان کے دوستوں کو وہ فدا ہو گئے ان کے. یہ سارے معاملات انہوں نے کہا جی جنرل صاحب آپ نے کرنے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں. کتنے یہ فراڈیے ہیں، اتنے نوسر باز ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک جرنیل آ گیا ہے، جرنیل پھنس گیا ہے تو اس کو کیوں نہ آگے کریں. اور اپنا سردار صاحب ان لوگوں نے اس شریف آدمی کو آگے کیا ہوا ہے،
اس شریف آدمی نے ہی ان کو یہ گلبرگ میں جو UPDL ہے ان کے ساتھ معاہدہ بھی وہ جنرل صاحب کی بدولت ان کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ ان کو ان پکوڑا بیچنے والوں کو تو ساتھ گلی میں کوئی نہیں جانتا۔ ان کی یہاں رہائشیں تھیں گولڈا مور کے اوپر، آج بھی موجود ہیں۔ ان کا جو ماضی آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آج آپ ان کے V8 دیکھ لیں، ان کے پاس 0 میٹر ان اپلائیڈ فار گاڑیاں جو ہیں، پہلے دن ان کے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، اگلے دن 7 کروڑ کی گاڑی کے اوپر 85 ارب روپیہ ہے۔ جو 1 ارب کی بھی گاڑیاں لیں تو یہ ساروں کو انہوں نے گاڑیاں تقسیم کی ہیں۔ تو ایک متاثرین نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ روزانہ گاڑی بدلتے ہیں؟ تو یہ تو جی ہمیں تحفے میں ملی ہے، یہ UPDL والوں نے تحفہ دیا ہمیں سب کو، ایک تحفہ دیا۔ یار تحفہ UPDL نے، UPDL کو کیوں بدنام کر رہے ہو بھائی؟ ان کا کیا لینا دینا؟ آپ کو تحفے میں دیں گے آپ کو؟ ابھی تو انہوں نے کام نہیں شروع کیا، ابھی تو انہوں سے معاہدہ ہوا ہے آپ کا۔ اب ان کو پتہ چلے گا جب آپ فراڈ ہے، آپ فراڈیے ہیں، آپ پکوڑے بیچنے والے ہیں، آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کیسے لانچ کر دی ہے؟ نیب ان کا یہ پوچھیں ان سے نیب کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے لیا؟ جتنی زمین انہوں نے سوسائٹی کے نام کروائی ہے کیا ان کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع نے جب پتہ کیا تو انہوں نے کوئی بھی زمین کی جو خریداری کی ہے اور جو انہوں نے لین دین کیا ہے زمین کے بارے میں، جو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو 15,000 کنال کا، تو وہ ساری زمین وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی وہ رقص سرکار کی ہے، رقص سرکار کی زمین ہے۔ اس کے آگے آرمی کی زمین شروع ہو جاتی ہے، پیچھے ڈیم گورنمنٹ کا ہے۔ اب ڈیم کو دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ ڈیم ہم نے خرید لیا ہے، یہ آن ہول لائف اب ہمارا ہے، اور اس پہ انہوں نے اب کشتیاں چھوڑی ہوئی ہیں، کشتیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اور اپنا کوئی 1 لاکھ مچھلی وہاں پھینک دی ہے۔ ان کو لے جاتے ہیں اپنا جو باہر کی مچھلیاں پھنسا کے اصلی مچھلیوں کے پاس لے جاتے ہیں، وہ مچھلیاں کھلاتے ہیں ان کو، وہاں اپنا جھیل میں گاڑیوں میں بٹھا کے انہوں نے وہاں پہ کوئی 2-3 بوٹیں چھوڑی ہوئی ہیں، وہ بوٹ پہ بٹھاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے بٹھا کے ان کو مچھلی کھلاتے ہیں، کھلا کے کہتے ہیں یہ بھی ہماری ملکیت ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی زمین ہے ہم نے وہ ساری خرید لی ہے۔ ہائی رائز بلڈنگ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، کیا ان کو ویب سائٹ کی اجازت کس نے دی ہے؟ کیا نیب کو نہیں پتہ؟ کیا RDA کو نہیں پتہ ان کی ویب سائٹ چل رہی ہے؟ اور ویب سائٹ پہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے لکھا ہے، میں دکھا رہا ہوں، آپ ان کو دکھائیں کہ انہوں نے جو اشتہارات دیے ان پہ لکھا ہوا ہے پلاٹ فائل نہیں، پلاٹ دیں گے باقبضہ۔ کہاں سے دیں گے بھائی؟ پروگرام کا وقت چاہیے سب ختم ہو رہا ہے، تو میری استدعا ہے کہ میں نے یہ جو متاثرین ہیں انہوں نے سردار صاحب پروگرام بنایا تھا، تو وہ کو میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، ذرائع نے بھی، کہ ان کو کسی نے متاثرین کو منع کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ درخواست پہنچا دیں، DG صاحب اگر نہیں کریں گے تو آپ پھر احتجاج کریں۔ وہ احتجاج انہوں نے اپنا ملتوی کر دیا ہے، اور انہوں نے درخواست جو ہے نا نیب کو دے دی ہے، نیب اس پہ کارروائی نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کو بھی انہوں نے درخواست دے دی ہے، وزیر اعظم پاکستان کو بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی درخواست دے دی ہے، اس کی کاپی ہمیں پہنچا دی ہے انہوں نے، شہری نے۔ تو اب دیکھیں یہ کارروائی نہیں ہوتی تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم آ کے احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، کیونکہ ہم دوسرا احتجاج کر نہیں سکتے کہ ہم کیا کریں گے۔ اب ایک تو پیسے گئے ہمارے، لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا سردار صاحب کہ اوورسیز کے لیے انہوں نے بڑے پیکج رکھے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا اپنا انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں۔ کیا سرمایہ کاری ایسے کریں گے کہ یہ لوگ اربوں روپے لوٹ کے لیا انہوں نے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی ایکشن نہیں اب تک؟ تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں باہر سے پیسہ نہیں آتا، کیسے آئے گا پیسہ؟ اس پروگرام کی وساطت سے تحریک انصاف کے لیے کی گورنمنٹ سے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی گزارش ہے، اور یہ جو روڈن انکلیو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس وہ جس طرح RDA، نیب، FIA اور اینٹی کرپشن نہیں دیکھ رہے، عوام کے اربوں روپے کھانے کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔
عوام کل کو روڈوں پہ آئے گی، ملک کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، جو لوگ بیچارے اس طرح انویسٹمنٹ کر کے اپنے انویسٹمنٹ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ ان فائلوں کو لے کے کدھر جائیں گے؟ یہ سوچنا آر ڈی اے کا، ایف آئی اے کا، نیب کا، اینٹی کرپشن کا، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ پہ جائیں، یہ ساری غیر قانونی ہے، جی جب غیر قانونی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ بالکل جائیں موقع پہ جائیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں، سیل دفتر کریں، بنے ہوئے ہیں، سیل نہ کریں، سیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ معلوم کریں کہ انہوں نے کتنی فائلیں بیچی ہیں اور وہ زمین ان کی کہاں ہے۔ جب تک وہ زمین قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد زمین اگر پوری نہیں ہے تو ان سے پیسے واپس لیے جائیں اور عوام کو واپس دیے جائیں۔ اس میں اوورسیز اور جو شامل ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے چوہی صاحب نے بتائی، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آج کا اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آئندہ کل آپ کے ساتھ پھر اسی موضوع پہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کا مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے کیا کچھ کیا، کون کون سے کاغذ ان کے پاس ہیں یہ اور کون کون سا فراڈ یہ اور کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آواز بھی عوام نے اٹھانی ہے۔ ہماری ریکویسٹ اداروں سے ہے کہ ادارے عوام کا خیال کریں۔ عوام ویسے ہی مہنگائی کے میں پس رہی ہے اور اس طرح کے فراڈ جو ہیں یہ سر عام اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ 85 ارب کا فراڈ ہے عوام کے ساتھ بھی اور اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بھی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔